وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی احترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے عظیم ولی کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ مجھ سے پیش کر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب نے خطاب فرمایا، اس پر امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ معروضات پیش کروں، جس طریقے سے پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا دور دوستی کرنے کا دور ہے، تعلق قائم کرنے کا دور ہے، رابطہ بڑھانے کا دور ہے، اور اس کے لیے آج دور جدید کے اندر سوشل میڈیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے انسان پلک کے جھپکتے نہ جانے کتنے دوست بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ کل تک ایک دوست ملنا مشکل تھا، آج گروپ جوائن کرنے تو پلک کے جھپکتے ہزاروں دوست بن گئے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آلریڈی وقت زیادہ ہو چکا ہے اور فلائٹ بھی ہم کو پکڑنی ہے۔ مختصر سے وقت میں کچھ پیغام آپ کو دوں گا اور سمجھانا چاہوں گا کہ صحیح معنوں میں ہمارا دوست کون ہے اور ہمیں کس سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ انسان بنتا ہے تو دوستوں کی بنیاد پر، اور بگڑتا بھی ہے تو دوستوں کی بنیاد پر۔ اچھا دوست ہو انسان اچھا بن جاتا ہے، برا دوست ہو تو انسان کی آبادی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ آبادی کے راستے پر چلنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، ہم دوستی کسی سے کیوں کرتے ہیں؟ ہماری دوستی کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس سے دوستی کریں جو مصیبت میں کام آئے، پریشانی میں کام آئے، تکلیف میں کام آئے۔ کسی فٹ پاتھ پہ چلنے والے انسان سے اور غربت کی چکی میں پیسے جانے والے انسان سے کوئی دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں اگر کوئی زندگی گزارتا ہو، انسان اس سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جھونپڑے میں اگر کوئی رہنے والا ہو تو انسان اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ جانتا ہے یہ خود غریب ہے، مجھے کیا دے گا، یہ خود مصیبت میں ہے، میری مصیبت کیا دور کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، انسان مالدار سے دوستی کرتا ہے، انسان عہدیدار سے دوستی کرتا ہے، انسان تاجدار سے دوستی کرتا ہے، تاکہ ان کی دوستی دنیا میں کام آئے، پریشانی کے موقع پر کام آئے، مصیبت میں کام آئے۔ لیکن بہت سارے دوست دنیا کے ایسے ہوتے ہیں
جن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے اچھے دوست ہونے کے باوجود ایک پیریڈ ایسا آتا ہے صلاحیتوں کے باوجود وہ اپنے دوست کی مدد نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایسی جگہ پر آپ موجود ہیں جو جنگل و بیابان ہے، وہاں آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور آپ کا تعلق کسی عہدیدار سے ہے، آپ کا نیٹ ورک ہی نہیں چل رہا، وہ وہاں پر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ پریشان ہیں اور وہ آپ کی پریشانی میں مدد کرے؟ اللہ اکبر. اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دنیا کے بہت سارے مدد کا دعویٰ کرنے والے ہماری مدد کو وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں ہمیں شدید مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کا نیٹ ورک بھی اسٹرانگ ہے، جن کے پاس ہاٹ لائن والی پوزیشن ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہاں وہ مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کے جسم سے روح پرواز کر گئی تو مرنے کے بعد اب وہ قبر میں مدد کو نہیں پہنچ پاتے، قبر میں دستگیری کو نہیں پہنچ پاتے. اب قبر ہی میں جب مدد کو نہیں پہنچ پاتے تو حشر میں کیسے مدد کریں گے، میدان محشر میں کیسے مدد کریں گے؟ آج کا انسان ان لوگوں سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے جن کے رابطے کے بعد وہ اگر محسوس کرے تو ایک پیریڈ میں وہ رابطہ منقطع ہوتا نظر آتا ہے اور ایک پیریڈ کے اندر ان کے مدد کے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن کوئی ایسا بھی ہے جو ہماری مدد قبر میں بھی کرے اور ہماری مدد آخرت میں بھی کرے؟ ہے کوئی ایسا دوست جس سے ہم دوستی کریں تو ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے اور ان کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے؟ تو قرآن جواب دے گا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن بعض جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر پرہیزگار. یعنی اگر کسی انسان نے کسی متقی سے دوستی کی، کسی پرہیزگار سے دوستی کی، کسی اللہ کے ولی سے دوستی کی تو اس کی دوستی اللہ عز و جل اس طریقے سے فائدہ پہنچائے گی، وہ دوستی اللہ والوں کی دوستی اس طرح سے فائدہ پہنچائے گی کہ قیامت میں جب بعض جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے تو اللہ والے کل بروز قیامت اپنے ماننے والے کی مدد کریں گے، دوستی کرنے والے کی مدد کریں گے، چاہنے والے کی مدد کریں گے. کسی کو میرے امام نے بڑے اچھے انداز میں کہا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے پہ رہے پٹا تیرا. یعنی یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا اگر گلے کے اندر موجود ہے تو یہ غلامی کا پٹا صرف دنیا ہی میں کام نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں بھی یہ غلامی کا پٹا کام آئے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں. جو سرمایہ دار ہے اس سے ہم نے دوستی کی، عہدیدار ہے اس سے ہم نے دوستی کی، کھلانے پلانے والا ہے اس سے ہم نے دوستی کی. وہ جب اگر ناراض ہو جائے تو ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے، ہمارا کھانا چھوٹ جاتا ہے کہ آج ہمارا دوست ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارا ساتھی ہم سے ناراض ہو گیا. منانے کا ہزار جتن آپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے ذہن کے اندر کبھی یہ بات نہیں آئی کہ ہر مصیبت پہ کام آنے والے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کرتوت سے ناراض ہو رہے ہیں، ہمارا رابطہ حضور سے نہ ٹوٹے، حضور ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا کبھی ہم نے خیال نہیں کیا. نتیجتاً آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مدد کا دعویٰ کرنے والے ہاتھ بڑھاتے ہیں، آستی کماتے اور ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. لیکن اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایسے دوست ملیں گے کہ جب تک آپ کے پاس دولت تھی، آپ کے پاس عہدہ تھا، وہ آپ کے ساتھ دوستی رکھتے تھے. پھر رابطہ جب آپ کی دولت ختم ہوئی تو دوستی بھی ختم ہوئی، تعلقات بھی ختم ہوئے. لیکن ایک ذات ایسی ہے جس سے دوستی کرنے کے لیے، جس کی محبت کا دم بھرنے کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اور وہ دوستی ایسی ہے، وہ محبت ایسی ہے جو پروردگار جل جلالہ زمین کے اوپر ہی نہیں، قبر کے اندر ہی نہیں،
میدان محشر میں بھی اس رشتے کو قائم رکھتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، کسی سے رابطہ کرنا ہو، تعلق قائم کرنا ہو، استوار کرنا ہو تو موبائل کا کنیکشن ہو، نیٹ ورک ہو، آپ کے موبائل کے اندر چارج ہو، تب جا کر کے آپ کا رابطہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانوں میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی حصہ مختصر اللہ کے بعد سب سے عظیم اگر کوئی ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنے عظیم کہ اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، اتنے عظیم کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اتنے عظیم کہ درخت ہو خودے تو دوڑتا ہوا چلا آئے، لیکن اللہ اکبر اس عظیم رسول جن کی پوزیشن یہ ہے کہ سارے انبیاء جن کی اختتام میں نماز قائم کریں، نماز ادا کریں، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنے کے لیے کیا مال کی ضرورت ہے؟ ایک غریب تعلق قائم نہیں کر سکتا؟ کیا محل کی ضرورت ہے؟ کیا غریب رسول اعظم سے تعلق قائم نہیں کر سکتا؟ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماروں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک شانوں میں سب سے زیادہ طاقتور بنایا، لیکن ان سے ہم نے تعلق قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، ان سے رابطہ مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے تو دنیا کے انسانوں کو سب کچھ سمجھا کہ یہ انسان سب کچھ کر سکیں گے، کبھی مدینے کے تاجدار کے اختیارات کو ہم نے نہیں دیکھے، کبھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا ہم نے اندازہ نہیں لگایا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے حضرت شاہ فضل اللہ علیہ رحمت اللہ، ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے حضرت میر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے تعلق استوار کرنے کے لیے حضرت دیوان شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء تشریف لائے انہوں نے مدینے کے تاجدار سے رابطہ اسٹرانگ کیا، انہوں نے اللہ عز و جل سے تعلق اسٹرانگ کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے قوت والے، سب سے طاقت والے اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنا ہو تو کیسے قائم کریں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی آسانی سے حضور سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے اتنی آسانی سے کسی بڑے سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ تعلق کیسے قائم ہوگا؟ ادھر درود پڑھو، ادھر تعلق قائم ہو گیا، ادھر درود پڑھو، تمہارا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا اور تمہارے والد کا نام بھی پیش کر دیا گیا، فوراً کنیکشن مل گیا، فوراً رسول اعظم سے رابطہ ہو گیا۔ آپ ادھر سلام پیش کرو، آپ کا نام رسول اعظم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے صحابہ نے اپنی پوری زندگی خرچ فرما دی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اوقات میں سے 1/4 وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اس سے زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ بتاتے گئے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ تو آخر میں کہتے ہیں اب آج کے بعد، فرائض کے بعد جتنا وقت ملے گا آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کر دوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنیا کے غم اور آخرت کی تکلیف کے لیے یہ درود کافی ہے، تم کو اللہ دنیا کے غم سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور آخرت کی تکلیف سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن آج گانے آگے زبان پر، شادی میں گانے، گاڑی میں گانے، بچوں کی زبان پر گانے، کیا مہربانی قوم ہیرو سے رابطہ قائم کرنا، اس کی اداؤں پر پڑھنا، ہیروئن کی ادا پہ کرنا ہے کوئی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارے لیے تڑپا ہو؟ نہ ماں اتنا تڑپتی ہے، نہ باپ اتنا تڑپتا ہے، نہ کوئی اور اپنے لیے ہمارے لیے اتنا تڑپتا ہے جتنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں سیاہکار کے لیے تڑپتے رہے، روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے
کہ اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہم کوئی کوشش نہیں کرتے. کہ دنیا کے جتنے تعلق ہیں قبر پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، آپ ذرا سوچو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے وہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. آپ درود پڑھو گے تو حضور کا قرب نصیب ہوگا، آپ درود پڑھو گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان تمہیدی کلمات کے بعد اب میں آپ سے آیت کریمہ کی روشنی میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا. اللہ ذہن کو جھوڑ رہا ہے، اللہ دماغ سے اپیل کر رہا ہے، اللہ انسانوں کے دماغ کو یوز کرنے کا حکم دے رہا ہے. انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اور پھر قربان جائیے اتنے سے جملے کے بعد پروردگار نے پھر ہمارے ہوش کو ٹھکانے لگانے کے لیے فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم پلٹ کر میرے پاس نہیں آؤ گے؟ ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کیا تم کو پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان کمانے کے لیے سعودی چلا گیا اور جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے میں یہاں کا ریسیڈنسی نہیں ہوں، مجھے پلٹ کر میرے گاؤں جانا ہے، مجھے پلٹ کر بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، مجھے پلٹ کر گھر والوں کے پاس جانا ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں جانے کے بعد جاب تلاش کرتا ہے، صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے. کہیں ڈرائیونگ کا جاب مل گیا، کہیں دوسرا جاب مل گیا، وہ کرتا ہے اور کیا سوچتا ہے میں یہاں بیکار نہیں آیا ہوں، مجھے پلٹ کر میرے گھر جانا ہے، مجھے پلٹ کر میرے گھر جانا ہے. تو آدمی یہ سوچتا ہے، گھر اس کے ذہن میں بسا ہوا ہے، دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اب جہاں جاتا ہے وہاں پیسے کمانے کی فکر کرتا ہے. میں یہاں سے خالی ہاتھ گھر کیسے جاؤں؟ میں اگر خالی ہاتھ گھر جاؤں گا تو میرے بچے کیا کہیں گے؟ میری ماں کا علاج کیسے کروں گا؟ میری بیوی کو خوش کیسے رکھ سکوں گا؟ تو ان کی خوشی اور وہاں کا خیال اسے چین سے جینے نہیں دیتا. وہاں دنوں رات محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، اور جب آنے کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بیگ کے اندر تحفے بھر کے لے کے جاتا ہے، پیسے پہلے گھر پہ پہنچا دیتا ہے کہ میں آج گھر جاؤں گا، میری بیوی میرا چہرہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے گی، بچوں کے سامنے بیگ کھولوں گا، بچے بیگ کے اندر گفٹ لے کر کے خوش ہو جائیں گے. لیکن یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جو پردیس میں جانے کے بعد واپسی کا جس کے دماغ میں تصور موجود ہوگا، گھر جانے کا خیال جس کے پاس ہوگا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھول چکا ہے جو اسے مرنا، بھول چکا ہے کہ پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا. اور اگر کوئی کیا ہے کہ میں پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جاؤں، اس کے لیے بلٹ پروف جیکٹ کا انتظام کر لے کہ کوئی مجھے مار نہ سکے، باڈی گارڈ کا انتظام کر لے کہ کوئی گولی چلا نہ سکے، مضبوط قلعے کے اندر گھس جائے اور سوچے میں مروں نہیں. تب بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے وہ اس کے وقت پر آ کر کے ہی رہتی ہے اور بندے کو اس دنیا سے کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک محنت کرنے والا وطن چھوڑ کر کہیں جائے
اور محنت کی بجائے آوارہ گردی کرے تو جب گھر لوٹتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹتا ہے، کمائی لٹا کر کے آیا تو خالی ہاتھ لوٹتا ہے۔ اب لوٹتے وقت اس کے چہرے پر خوشی نہیں ہوتی، غم ہوتا ہے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میرے بچے مایوس ہو جائیں گے، بیوی مایوس ہو جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہاں سے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے؟ کیا لے کر کے جاؤ گے؟ کیا گناہ ساتھ میں لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ کی نافرمانی لے کر کے جاؤ گے؟ اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے والی زندگی لے کر کے جاؤ گے؟ یاد رکھو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہاں جانے والوں کی دو کیفیتیں قرآن نے بیان کی، دو کیفیتیں۔ جانے والے اللہ کی بارگاہ میں جو ہوں گے وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ جانے والے دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ بندہ جس نے پوری زندگی اللہ کے خوف میں گزاری، ڈرنے میں گزار دی، گناہوں سے بچنے میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈر بچنے میں گزار دی۔ جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کی سچویشن کیا ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا کہ اللہ میزبان ہوگا اور یہ بندہ اللہ کا مہمان بن کے جائے گا۔ جب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب مہمان بن کر کے کوئی جائے، آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ مہمان کے لیے ہر چیز کا انتظام کریں گے کہ مہمان آئے تو خوش رہے، کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، رہنے کا انتظام، مہمان خوش ہو۔ ایک میزبان اگر صحیح معنوں میں ہوتا ہے تو وہ مہمان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ، اگر متقی بن کر کے کوئی خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو میرا مولا میزبان ہوگا، اور وہ میزبان اپنے مہمان کو کتنا خوش کرے گا جانتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا قیامت کے دن ان متقیوں سے اللہ فرمائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جو چاہو گے تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل سے بندہ جو چاہے گا، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں خیال پیدا ہوا سامنے آتے ہیں۔ ادھر چاہا اس نے کہ مولا مجھے یہ مل جائے، سامنے موجود اس کو متقی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر بھی دو قسم کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ایک ایسا انسان جو حکمران طبقے میں سے ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، پولیس کی گاڑیاں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ، افراد پولیس سب بالکل حفاظتی دستے کے اندر اس کو لے کر کے جاتے ہیں، احترام کے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ اور انہی پولیس والوں کو تم نے مجرم کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ کسی چور کو پولیس لے جاتی ہے تو ہاتھ میں ہتھیلیاں ہوتی ہیں، گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں، مارتے ہوئے لے جاتے ہیں، کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ پولیس وہی ہوتی ہے، لیکن کسی کے لیے استقبال اور خادم بن کر کے اور کسی کے لیے سزا دیتے ہوئے۔ جانے والے بندوں میں متقی بندے ہوں گے تو فرشتے ان بندوں کی خدمت کریں گے، اور فرشتے ان کو عزت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جائیں گے۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان اللہ کے بندوں کو دیکھ کر فرشتے رشک کریں گے، اور ان اللہ کے بندوں کی خدمت پر فرشتے ناز کریں گے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے زمین کے اوپر گناہ کیا، جس نے زمین کے اوپر زنا کیا، جس نے زمین کے اوپر بدکاری کی، جس نے زمین کے اوپر شراب پی، جس نے زمین کے اوپر نماز چھوڑی، جس نے زمین کے اوپر اللہ عز و جل کے ارشاد کے خلاف اپنی زندگی گزاری، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو جانتے ہیں جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو پوزیشن یہ ہوگی، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب جانا برحق ہے اور اس سے کسی کو فرار اختیار ہی نہیں کر سکتا، جب موت برحق ہے، اگر کوئی بچنا چاہے
سکتا اور جانا اللہ کی بارگاہ میں یقینی ہے، تو کس طرح جانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ مجرم بن کر کے جانا ہے یا متقی بن کر کے؟ اگر متقی بن کر کے جانا ہے تو اس زمین پر اللہ کی عبادت کرو۔ میں کبھی کبھی بڑی معذرت کے ساتھ، میں آج سید انس صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک اور حضرات بھی تشریف فرما تھے، تو میں نے یہی کہا مجھے یو پی کے اندر جو سب سے زیادہ آنے کے بعد اڑن محسوس ہوتی ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ میں یو پی میں بسنے والے نوجوانوں کو سجدہ کرتے کم دیکھتا ہوں، نہیں پڑھتے نماز۔ اور آپ خدا نہ مانے تو عرض کریں، آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا